اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت کے پہلے مرحلے کے انتظامات، مینجمنٹ آف دی فرسٹ اسٹیج آف لیبر۔ لیبر مینجمنٹ سے مراد ولادت سے قبل اس کے لیے کیے جانے والے انتظامات ہیں۔ یہ ہر طرح کے انتظام ہوتے ہیں جن کا ہم تفصیلی ذکر آپ سے کر رہے ہیں۔ سب سے قبل آنسیٹ آف لیبر کے ساتھ ہی حاملہ سے متعلق مختلف معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ حاملہ کی زبانی ولادت کی ظاہر ہونے والی علامات معلوم کی جاتی ہیں۔ حاملہ کی طرف بتائی جانے والی ممکنہ علامات میں شو یا کنسٹرکشن یا رپیوچر آف ممبرین کی علامات ہو سکتی ہے۔ حاملہ سے معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے قبل کئی بچے جنم دے چکی ہے۔ حالتوں کی تفصیل کیا ہے؟ کیا کسی کے دوران پیچیدگی تو پیدا نہیں ہوئی؟ بقیہ بچوں کی عمر، ان کی عمومی صحت کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ کہ حاملہ کسی مرض میں مبتلا تو نہیں، جیسے ٹی بی، دمہ، ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب، ذیابیطس وغیرہ۔ ان عام اور معلومات حاصل کے بعد حاملہ کے چند معائنے کیے جاتے ہیں جو یہ ہیں: عارضی معائنہ، پیٹ کا معائنہ، وجائنا کا معائنہ اور بیرونی اعضاء کا معائنہ، جنرل ایگزامینیشن، ابڈومینل ایگزامینیشن، ویجائنل ایگزامینیشن اور عام طبی معائنہ، جنرل ایگزامینیشن۔ یہ معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ ان معلومات کا فائدہ یہ ہوتا ہے: عام حالت، جنرل کنڈیشن، مریضہ کی عام جسمانی حالت اور صحت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ مریضہ کی رنگت زرد تو نہیں۔ مریضہ کی آنکھیں اور چہرے کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے۔ نوٹ کیا جاتا ہے کہ مریضہ کی ظاہری چال رفتار کیسی ہے، بظاہر تکلیف کے آثار کس قدر ہیں۔ فشار خون، بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر، فشار خون ولادت کے مرحلے پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب مریضہ یا ڈاکٹر یا ایل ایچ وی کے پاس ولادت کی ابتدائی نشانیوں کے ساتھ پہنچ جائے تو مناسب وقفے سے ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کی زیادتی یا کمی دونوں صورتوں مریض کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر مریض کی کسی وجہ سے انستھیزیا دینے کی نوبت آ جائے تو بلڈ پریشر کا مسلسل خیال رکھیں۔ اسی صورت میں مریضہ ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کم ہونے کا شکار ہو سکتی ہے۔ گردوں وغیرہ کے مسائل کی صورت میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بعض خواتین پری ایکلوپیشیا کی حالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ فشار خون ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ولادت کے مرحلے کے ذہنی خوف سے مریضہ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ مریضہ اگر سپائن پوزیشن میں ہو تو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ پلز، نبض۔ نبض اور دل کا براہ راست تعلق ہے۔ نبض کی رفتار اور دل کے دھڑکنے کی رفتار ایک ہوتی ہے۔ نبض حقیقت میں دل کی چال کا عکس ہے۔ ایک ماہر طبیب نبض کی چال سے بہت سی امراض اور دل کا عام حالات معلوم کر لیتا ہے۔ ولادت کے ابتدائی مرحلے میں اگر نبض کا درست جائزہ لیں تو بہت سی پیچیدگیوں کا علم ہو سکتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر مریض کی نبض میں مسلسل اضافہ یا ہو تو نارمل نہ ہو رہی ہو تو شبہ کیا جاتا ہے کہ رحم یعنی یوٹرس کے متعلق کوئی سنجیدہ قسم کی پیچیدگی کا خطرہ ہے۔ بعض اوقات اگر حاملہ کی انفیکشن کا شکار ہو تو تب بھی نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اگر جریان خون ہو تو ابتدا میں نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اگر مریض کی نبض متوازن توجہ دینی چاہیے اور وجہ معلوم کر کے مناسب علاج کرنا چاہیے۔ دل کے عوارض میں بھی نبض میں کمی پیشی ہوتی ہے، نبض چیک کرنی چاہیے۔ ولادت کے ابتدا سے آخر تک وقفے سے نبض چیک کرنی چاہیے۔ ٹریٹمنٹ، درجہ حرارت۔ ولادت سے قبل اس کی تیاری کے مراحل میں ہونے والے معائنے میں حاملہ کا ٹمپریچر بھی معلوم کرنا چاہیے۔ حاملہ کے ٹمپریچر میں اضافہ یا کمی دونوں حالتیں بہتر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کیٹوسس کی وجہ سے ٹمپریچر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ کے جسم میں کہیں چوٹ یا انفیکشن ہو تو اس صورت میں بھی ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں حاملہ بخار میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بخار کی صورت میں ٹمپریچر بڑھ جائے گا۔ بہت زیادہ صحت کی خرابی یا کمزوری سے ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے۔ سویلنگ، سوزش۔ دوران حمل عورتوں میں عام طور پر پاؤں پر ورم آ جاتا ہے اور خاص طور پر حمل کے آخری حصے میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مریضہ کے بدن کا معائنہ کر کے جائزہ لیں۔ اگر کہیں سوجن ہے تو کیا وہ نارمل حمل کی وجہ سے ہونے والے سوجن ہے یا پھر کسی اور وجہ سے ہے۔ بعض اوقات قلب یا گردوں کی تکلیف سے استقاطی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ۔
خون کا ٹیسٹ۔ ایسے قبل جب مریضہ ڈاکٹر کے پاس آئے تو اس کو چاہیے اس کے خون کے ضروری ٹیسٹ کروائیں تاکہ کسی ممکنہ صورت میں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ خون کے ٹیسٹ میں سے خون کا گروپ اور RH فیکٹر معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے مریض کا انتقال خون کی ضرورت پڑے تو معلوم پہلے سے موجود ہو۔ پیشاب کا ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ۔ ولادت سے قبل پیشاب بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس سے بعض اوقات بہت مدد ملتی ہے۔ اگر مریضہ ذیابیطس کا شکار ہو تو اس کا علم ہو جاتا ہے بلکہ مرض کی شدت کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر مریضہ گردوں کے کسی مرض میں مبتلا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں پیشاب میں پروٹین خارج ہوتی ہے، اگر ایسا ہو تو علم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پری ایکلیشمیشیا سے پروٹین کا اخراج ہوتا ہے۔ انیما سے مراد معائنہ مستقیم ریکٹم کا خالی کر دینا۔ اگر ریکٹم کا حصہ اور بڑی آنت خالی ہو جائے تو ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے بوقت ولادت پخانے کے اخراج کے امکان نہیں رہتے۔ انیما کے لیے عام طور پر صابن کا انیما، سوپ انیما کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک پرانا طریقہ ہے۔ آج کل بازار میں تیار شدہ انیما مل جاتا ہے۔ عام طور پر معائنے مستقیم اور اس سے ملحقہ انتڑیوں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریضہ کا مثانہ بھی خالی کر لیا جاتا ہے۔ پیٹ کا معائنہ، ابڈومینل ایگزامینیشن۔ ولادت سے قبل آخری مرحلے میں پیٹ کے معائنے کے دوران درجہ ذیل باتیں معلوم کی جاتی ہیں۔ حمل کی علامات کے مشاہدے کے لیے ٹو آبزرو سائن آف پریگننسی، جنین کی صحت کا اندازہ کرنے کے لیے ٹو ایکسیس فیٹل ہیلتھ، پیٹ کے معائنے کے ذریعے رحم کا سائز آف یوٹرس معلوم کیا جاتا ہے۔ اس معائنے کے دوران رحم کی شکل، شیپ آف یوٹرس معلوم کی جاتی ہے۔ پیٹ کے معائنے سے فیٹس کے دل کی آواز، فیٹل ہارٹ ساؤنڈ سنی جاتی ہے اور اس حالت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ پیٹ کے معائنے سے قبل کی حرکات، فیٹل موومنٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس معائنے کی سب سے اہم بات فیٹس کا آف ہیڈ ہے جس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ رحم سے متعلق دیگر کئی امور معلوم کیے جاتے ہیں۔ وجائنا کا معائنہ، ویجائنل ایگزامینیشن۔ ولادت سے قبل آخری مرحلے پر جب حاملہ ولادت کی ابتدائی نشانیوں کے ساتھ آتی ہیں تو اس وقت درجہ ذیل مقاصد کے لیے وجائنا کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کی غرض سے رحم کے منہ کے کھلنے یعنی ڈلٹیشن آف سرویکس کی پوزیشن کیا ہے معلوم کیا جاتا ہے کہ پانی کی تھیلی ابھی پھٹی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض حالتوں میں ایسے خود پھاڑنا پڑتا ہے۔ وجائنا کے معائنے سے فٹس کی پریزنٹیشن کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خرابی ہو تو بروقت علم ہو جاتا ہے اور ضروری انتظامات کر لیے جاتے ہیں۔ ولادت سے قبل عورت کے اعضاء میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں ایک مولڈنگ ہے اور اس کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ وجائنا کے معائنے سے اگر کوئی پیچیدگی ہو تو علم ہو جاتا ہے، جیسے پروپلیس آف کارڈ وغیرہ۔ فٹس کے سر کے انگیج ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ بیرونی اعضائے معائنہ، والول ایگزامینیشن۔ عورت کے بیرونی جنسی اعضاء والول کے معائنے سے بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر والو پر کوئی رطوبت ہو تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، یہ کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر وجائنا سے کوئی خراج ہو تو اس مقام پر نظر آ جاتا ہے، اس میں خون، آلودہ مواد وغیرہ ہو سکتا ہے جو کہ شو کی نشانی ہے۔ بعض اوقات کسی اندرونی خرابی کی وجہ سے بدبودار مواد بھی خارج ہوتا ہے جس سے کئی خرابی، انفیکشن وغیرہ کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر کسی والو پر سوجن ہو تو علم ہو جاتا ہے، بعض اوقات آف پریمیم کی علامت ملتی ہے۔ اگر عورت کسی خبیث جنسی مرض میں مبتلا ہو تو اس علامات بھی والو معائنے کے دوران مل جاتی ہے۔ پریونشن، حفاظتی تدابیر۔ عادت کے اس ابتدائی مرحلے پر بعض حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں جن کا مقصد زچہ اور بچہ کی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس ماحول میں حاملہ موجود ہو اس کو صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک رکھا جاتا ہے۔ خیال رکھا جاتا ہے کہ حاملہ کے کپڑے اور اس کا بدن بھی ہر طرح کی چھوت سے پاک ہوتا ہے، اس دنیا میں آنے والے ننھے مہمان کسی چھوت سے بچ سکے۔ حاملہ کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی تھکاوٹ نہ ہو۔ ولادت کے اس مرحلے پر ابتدائی معائنوں کے وقت بھی صفائی کا زبردست خیال رکھا جاتا ہے۔ معائنے کے قبل ڈاکٹر LHV کے ہاتھوں کا جراثیم سے پاک ہونا یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے والے گلوز سٹرلائز ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر حاملہ کی خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ مکمل طور پر ہائیجین کے اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر حاملہ کمزور ہو تو خون کی کمی کا شکار ہو تو انفیکشن کے
مکانات ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔